أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، محترم ناظرین، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے اور پچھلے درس میں ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 109 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 110 سے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی تورات دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس کے اندر اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کی طرف سے سخت شک میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو کتاب دی تھی، یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی اس کے متعلق بہت سخت شک میں مبتلا ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا رب، ان کو ان کے اعمال کا ان کا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، تو اے نبی آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ، جن لوگوں نے توبہ کی، وہ لوگ بھی جمے رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور تم لوگ حد سے، اے مسلمانوں تم لوگ کبھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ہرگز نہ جھکنا ظالموں کی طرف۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہ ہو، ظالموں کی طرف تم نہ جھکنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تم کو جہنم کا عذاب پہنچے گا۔ ظالموں کی طرف سے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہو کہ تم ظالموں کے عمل سے راضی ہو، یا تم ان سے مدد طلب کر رہے ہو، یا تم ان سے ایگری اور متفق ہو۔ کبھی تمہارا میلان اور جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم کی آگ تم کو بھی پہنچے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو۔ یہ دن کے دونوں کناروں سے کیا مراد ہے؟ تو ایک تفسیر تو اس سے یہ کی گئی کہ دن کا شروعاتی کنارہ فجر ہے اور دن کا آخری کنارہ عصر ہے، تو فجر اور عصر اس سے مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے فجر اور مغرب ہے، دن کا پہلا کنارہ فجر اور دن کا آخری کنارہ مغرب۔ اور ایک قول یہ ہے کہ دن کے آغاز میں فجر اور دن کے اختتام پر عصر اور مغرب، اس سے دن کے آخر میں ظہر اور عصر، دن کے شروع میں فجر اور دن کے آخر میں ظہر اور عصر۔ تو اس آیت کی تفسیر میں یہ تین باتیں کہی گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں۔ تو رات کے کچھ حصوں میں کون سی نمازیں مراد ہیں؟ ایک تو مغرب ہے جو رات کے شروع ہوتی ہے، اور پھر عشاء کی نماز ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ قبل فرض الصلوات الخمس لیلۃ الاسراء، کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری ہو جب ابھی اسراء کی رات، معراج کی رات، جو پانچوں ٹائم کی نمازیں فرض ہوئی تھی، اس کے پہلے یہ آیت اتری ہو۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَجِبُ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاتَانِ، اس وقت صرف دو نمازیں فرض تھیں، صلاۃ قبل طلوع الشمس، ایک نماز سورج کے طلوع ہونے کے پہلے، وصلاۃ قبل غروبها، اور ایک نماز کے سورج کے غروب ہونے کے پہلے، ایک سورج کے طلوع ہونے کے پہلے، نکلنے کے پہلے، اور ایک سورج ڈوبنے کے پہلے۔ وفی اثناء اللیل، اور رات میں اللہ کے نبی کے اوپر اور آپ کی امت کے اوپر تہجد پڑھنا، قیام اللیل پڑھنا یہ واجب تھا۔ ثم نسخ
فی حق الامہ، پھر یہ تہجد کا جو حکم تھا یہ امت کے حق میں منسوخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ باقی رہا، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی منسوخ ہو گیا، یعنی فضیلت تو اس کی ہے لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو یہ علامہ ابن کثیر نے یہاں اس آیت کی تفسیر میں بات کہی ہے۔ اگر حقیقت میں ہم غور کریں تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں ٹائم کی نمازوں کو شامل کر دیا۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سروں پر نماز قائم کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان اگر نیکی کرے گا، جو شریعت میں جو کام بتائے گئے ان اعمال کو انجام دے گا تو اس کے بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو حدیثوں میں یہ بتائے گا کہ پانچوں ٹائم کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے اور بچتا رہے۔ پانچوں ٹائم کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار روزانہ غسل کرتا ہو تو حل یبقی من درنہ شیئا، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، پانچوں ٹائم کی نمازوں کا بھی یہی معاملہ ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الذُّنُوبَ وَالْخَطَايَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک گناہوں کو نیکیاں کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، بھلا ایسے لوگ کیوں نہیں ہوئے؟ فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے کی نسلوں میں اور تم سے پہلے کی بستیوں میں اور زمانوں میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے، اولو بقیت، جو اہل خیر ہوں، ینہون عن الفساد فی الارض، اور وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے منع کرتے ہوں، روکتے ہوں، الا قلیلا، مگر چند لوگ ایسے تھے، ممن انجینا منہم، یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے بچا لیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر دور میں ایسے چند لوگ رہے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے، اور یہی اصل میں اللہ تعالیٰ جن کو نجات دیتا ہے یہی وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کی امت کو حکم دیا کہ اس امت کے اندر ہر دور میں ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، جو نیکی کا حکم دے، جو برائی سے روکے۔ تو فرمایا الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان چند لوگوں کے جن کو ہم نے نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور ظالم لوگ اس چیز کے پیچھے لگے رہے جس میں وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے، یعنی اپنی عیش و عشرت کے پیچھے وہ پڑے رہے۔ وکانوا مجرمین، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کر کے بستیوں کو ہلاک کر دے۔ واہلھا مصلحون، اور بستی والے سب نیک ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، اچھے ہوں، اور اللہ ان بستیوں کو برباد کر دے۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا۔ ولا یزالون مختلفون، لیکن اب وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اللہ اگر ایسا کر دیتا تو پھر وہ حکمت پوری نہ ہوتی، وہ مصلحت پوری نہ ہوتی جس مصلحت کے تحت اللہ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت لوگوں کو ایک نہیں بنایا، لیکن اب لوگ کیا ہیں، اختلاف میں پڑے رہیں گے، الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ مذاہب میں، الگ الگ جماعتوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ سارے لوگ اختلاف کر رہے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کا رحم ہوا، وہ اختلاف نہیں کر رہے ہیں، وہ اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو حدیث مشہور بیان کی جاتی ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ حدیث موضوع روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہوتا، اختلاف تو پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، اتحاد اور آپس میں الفت اور محبت ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر آپ کے رب کی رحمت ہوتی ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔
اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اسی اختلاف کے لیے اللہ نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے بطور آزمائش پیدا کیا کہ تم آپس میں اختلاف کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہو یا تم متحد ہو کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے ہو. تو اسی لیے ان کو پیدا کیا کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس اختلاف کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسی رحمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اللہ تو تم کو رحمت عطا کرنا چاہتا ہے لیکن تم آپس میں اختلاف کر کے اس کے راستے سے ہٹے ہوئے ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی بات ضرور پوری ہوگی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات پوری ہوگی. آپ کے رب کی بات کیا تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تمام جنات سے اور تمام انسانوں سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے حقدار ہوں گے اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کے حقدار ہوں گے، اور اسی حساب سے وہ کچھ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا. فقالت الجنہ، تو جنت نے کہا مالی لا يدخلنی الا ضعفۃ الناس وسقطهم، کیا بات ہے کہ میرے اندر صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے لوگ آ رہے ہیں، سماج کے کمزور لوگ آ رہے ہیں. وقالت النار، اور جہنم نے کہا اوترت بالمتکبرین والمتجبرین، مجھے تو تکبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے جابر لوگ مجھے دیے گئے ہیں. فقال اللہ عز وجل للجنہ، تو اللہ نے جنت سے فرمایا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، میں تیرے ذریعے جس پر چاہتا ہوں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں. اور اللہ نے جہنم سے فرمایا انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، انتقم بک ممن اشاء، تیرے ذریعے میں جس سے چاہتا ہوں انتقام لیتا ہوں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مِلْؤُهَا، اور تم میں سے ہر ایک بھرے گی، جنت بھی بھرے گی اور جہنم بھی بھرے گی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوگی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی ہم آپ کے اوپر رسولوں کے واقعات سنا رہے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، وہ سب کچھ سنا رہے ہیں رسولوں کے واقعات میں سے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. رسولوں کے واقعات ہم آپ پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس کے اندر آپ کے پاس حق آ چکا ہے. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت آ چکی ہے اور مومنوں کے لیے یاد دہانی آ چکی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں رکھتے کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے اوپر بھروسہ رکھو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم لوگ کرتے ہو. یہاں پر سورہ ہود آیت نمبر 123 پر مکمل ہوئی. تو آج ہم لوگوں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 110 سے لے کر کے 123 تک کی آیات دیکھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اہم باتیں کیا ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار اور مشرکین سے اگر دنیا میں اللہ کا عذاب ٹالا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو تو اصل سزا آخرت میں ملے گی. دنیا میں اگر ملی تو ملی، نہیں ملی تو ان کے اعمال کی دردناک سزا ان کو آخرت میں ملے گی. ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ دین میں استقامت بہت ضروری ہے. استقامت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اوپر جمے رہنا اور دین کے اوپر صحیح طریقے سے چلنا. استقامت عقیدے میں بھی ہونی چاہیے، استقامت عمل میں بھی ہونی چاہیے، استقامت اخلاق اور آداب میں بھی ہونی چاہیے. ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ کی شریعت میں غلو حرام ہے، غلو کرنا یہ حرام ہے. اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ مشرکین کے معاملے میں نرمی کرنا، مداہنت کرنا، ڈھیلا پن ظاہر کرنا یا ان کے عقیدہ اور عمل سے راضی ہونا، یہ سب چیزیں گناہ ہیں اور حرام ہیں. ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. طرفی النہار و زلفا من اللیل، دو لفظ میں ایک آیت کے
ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کو شامل کر دیا، پانچوں نمازوں کا وقت بتا دیا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ جب تک کسی قوم کے اندر اہل خیر رہیں گے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تب تک وہ قوم بھلائی کے ساتھ رہے گی۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ بہت زیادہ عیش و عشرت انسان کو برائی اور نفس کی پیروی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کسی بستی کے لوگ اگر صالح اور مصلح ہوں، نیک ہوں اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے ہوں، تو وہ بستی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اختلاف یہ عذاب ہے اور اتفاق یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور قرآن کریم کے جو واقعات ہیں ان کا ایک فائدہ یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے دل کو مضبوطی ان سے ملتی تھی، اور مومنوں کے لیے وہ نصیحت بن کر کے اور اللہ کے نبی کی رسالت کا ایک ثبوت بن کر کے وہ واقعات بیان کیے گئے۔ اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ تمام معاملات کا مرجع اور مصدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر بگڑی بنانے والا اللہ ہے، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اسی سے ہم کو رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورہ یوسف شروع کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔